سورہ البروج تعارف. سورہ البروج یہ مکی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے. اس میں ایک رکوع ہے، 22 آیات ہیں، 109 کلمے ہیں، 465 حروف ہیں. سورہ البروج کے حوالے سے علماء کرام نے روحانی علاج کے طور پر بھی کچھ علاج خواص کے طور پہ دیے ہیں اور بتایا ہے کہ یہ عورتوں یا مردوں کے چہروں پر جو دانے ہو جاتے ہیں یا مردوں کو جو دانے نکل جاتے ہیں یا پوشیدہ مقامات کی وہ بیماریاں جو عورتوں یا مردوں کو ہوں، تو یہ سورہ البروج پڑھ کر روزانہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں پہ دم کیا جائے اور پورے بدن پر ہاتھ پھیر دیے جائیں تو اس شخص کو اللہ کریم پوشیدہ بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے اور پوشیدہ بیماریوں سے وہ محفوظ رہتا ہے. سورہ البروج میں اللہ کریم نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو ایمان والے ہیں اور ان کا بھی ذکر کیا جو ایمان والے نہیں ہیں، اور پھر یہ بھی ایسے گستاخوں اور بے ادبوں کا بھی بتایا کہ جن کے پاس اقتدار تھا، قوت تھی، طاقت تھی، اور اقتدار اور قوت اور طاقت کے زور پر انہوں نے نبیوں کی، اللہ کے پیاروں کی بے ادبی اور گستاخی کی. تو اللہ پاک نے ان کا ذکر بھی کیا کہ وہ جو طاقت اور اقتدار رکھ کر، جیسے فرعون اور سمود ہیں، طاقت والے تھے، پیسے والے تھے، ان کو پیسے پہ ناز تھا، وہ جب میرے محبوبوں کی گستاخی کریں، میرے نبیوں کی گستاخی کریں، میں نے ان کو نہیں چھوڑا، تو اے دنیا بھر کے کافروں، سارے نبیوں کے امام کی اگر تم گستاخی کرو گے تو تم بھی نہیں رہو گے. اب قیامت تک کے لیے اصول وہی ہے کہ دونوں عالم میں جسے مقصود آرام ہے، دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. سورہ البروج تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سورہ البروج ترجمہ کنز الایمان. قسم آسمان کی جس میں برج ہے اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور اس دن کی جو گواہ ہے اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں، کھائی والوں پر لعنت ہو. اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا، یہی نا کہ وہ ایمان لائے اللہ عزت والے سب خوبیوں سراہے پر، کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب. بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، یہی بڑی کامیابی ہے. بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے، بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے، اور وہی بخشنے والا، وہی ہے بخشنے والا اپنے نیک بندوں پر پیارا.
عزت والے عرش کا مالک، ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا، کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی؟ وہ لشکر کون؟ فرعون اور سمود، بلکہ کافر جھٹلانے والے ہیں اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ سورہ البروج تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پیارے بندو، اللہ کے پیارے محبوب، جان قرآن، روح قرآن، نور قرآن، اصل ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے پاک کلام کو بڑی محبت اور عقیدت سے سننے والی خواتین و حضرات، اس پوری صورت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کے غلاموں کا بھی جو دشمن ہے، اللہ فرماتا ہے میں نبی کے غلاموں کے جو دشمن ہیں، نبی کے غلاموں کو جو ستاتے ہیں، جو میرے انبیاء کے ماننے والوں کو ستاتے ہیں، میں ان کو بھی عذاب دیتا ہوں، میں ان کو بھی گھیرے ہوئے ہوں۔ واللہ من ورائہم محیط۔ بڑی بڑی ایسی سلطنتوں کے مالکوں کا نام لے لیا گیا، قوم سمود کا نام لیا، فرعون کا نام لیا، فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نبی کی بے ادبی تو نبی کی بے ادبی، مجھے تو نبی کے غلاموں کی بے ادبی بھی گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ جی، اللہ اللہ اللہ۔ دوستوں میں تمہیں یہ بتاؤں، کیوں بے نقطہ ہے نام محمد۔ دوستوں میں تمہیں یہ بتاؤں، کیوں بے نقطہ ہے نام محمد۔ نام پر بوجھ نقطے کا آئے، نام پر بوجھ نقطے کا آئے، حق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ وہ جو اپنے محبوب کے نام اقدس پر بھی ایک نقطے کا بوجھ نہ گوارا فرمائے، اس نے اپنے نام میں بھی کوئی نقطہ نہ رکھا، محبوب کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہ رکھا۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں۔ رب نے 12 حرف ادھر رکھے، 12 حرف ادھر رکھے، مولا یہ حرفوں کو برابر کر دیا ہے۔ لوگ تو ہمیں شرک کا طعنہ دینے لگ جاتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں ہم یا اللہ کہتے ہیں، پھر یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ کے بعد تم نے یا رسول اللہ کہا، شرک ہو گیا۔ رب نے فرمایا ان کو کلمہ سنا دو، میں نے کلمے میں بھی حرفوں کو برابر رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں 12، محمد الرسول اللہ میں 12، بھائی یہ 12 بھی ہیں، وہ 12 بھی ہیں، حرف بھی 12 ہو گئے، برابر رکھ کر بھی کہہ دیا میری توحید پھر بھی سلامت ہے، شرک نہیں ہوا ہے۔ کیوں برابر کیا؟ فرمایا میں چاہتا ہوں برابر یاد ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، یاد برابر ہونی چاہیے، جتنی یاد اس کی ہو اتنی یاد میری ہو، جتنی یاد میری ہو اتنی یاد اس کی ہو۔ سبحان اللہ۔ لا اذکر حتی تذکر، اذا ذکرت ذکرت معی۔ محبوب جب میری بات ہو تو تو یاد آ جایا کرے، جب تیری بات ہو تو میں یاد آ جایا کروں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان والے وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے۔ کیسے باغ ہوں گے؟ کون سے باغ ہوں گے؟ یہ عاشقان مصطفیٰ کی بات ہے۔ پوچھو، سیاہ ستہ کی ساری حدیثیں جمع کرو، بولو، پوچھو جنت میں یہ کن لوگوں کو لے کر جایا جائے گا؟ کہا جنت کی چیزوں کو پڑھو، دیکھو وہ جنت کی چیزیں ہیں کیا؟ فرمایا جنت کے پتے پتے پہ حضور کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کی ہر حور کی آنکھوں میں حضور کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کی ہر حور کی پیشانی پر میرے حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضور کا چاہنے والا ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ ذالک الفوز الکبیر۔